حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا، اور یہ واقعہ صحیح ہے، تقریباً بخاری شریف کے اندر بھی اس کی روایت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھا جس کا نام جریج تھا۔ یہ اللہ کا ولی ایسا تھا جس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی اور عبادت ہی بنا رکھا تھا۔ ویسے تو ہر انسان کی زندگی کا اور اس کے دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ پاک کی بندگی اور اللہ کی رضا ہی ہے، لیکن کچھ اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو اس مقصد کو نبھانے میں اپنی پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ یہ جریج بھی انہی بزرگوں میں تھا کہ ہر وقت اللہ پاک کی بندگی اور اللہ کی عبادت کو اپنا مقصد بنا رکھا تھا، نہ کوئی تجارت، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی دیگر کام، بس اپنی زندگی میں ہر وقت وہ اللہ کی بندگی ہی کرتا رہتا تھا۔ اب ہوا کچھ اس طرح کہ ایک دفعہ یہ نماز ادا کر رہا تھا، اس کی ماں نے پکارا، آواز دی جریج۔ جریج نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ نماز کے اندر تھا۔ ایک دفعہ پکارا، دو دفعہ پکارا، تین دفعہ پکارا، جب وہ تھکی تو اس نے بد دعا دی۔ جس طرح عام عورتوں کا یہ حالات ہوتے ہیں کہ جب اکھتی ہیں تو بد دعا کلمات اپنی زبان سے ادا کرتی ہیں، تو اس نے بد دعا دی کہ جریج اتنا تو عبادت گزار بن گیا ہے، جا تجھے ماں کی بد دعا ہے کہ اس وقت تک تو نہیں مرے گا جب تک کسی فاحشہ عورت کا منہ نہیں دیکھے گا۔ اب یہ بد دعا بہت بڑی بد دعا تھی اور اثر کر گئی۔ اب ماں کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں یہ تو اثر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، ماں باپ جب اپنی اولاد کے ساتھ غصے میں ہوں تو اس وقت اپنی زبان سے بد دعا کلمات نہ نکالا کریں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے نکلے الفاظ اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اور ہونا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ایسے کلمات کہہ دیں جو اللہ پاک کو وہ کلمات اللہ پاک اس کے مطابق اس اولاد کے اوپر اللہ قحط نازل فرما دے، بعد میں پچھتانا پڑے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں ماں باپ کو ہر حال میں اپنے اولاد کو بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اس ماں نے بد دعا جو کی تو پھر کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی دن گزرے، اسی علاقے کے اندر ایک عورت تھی، اس عورت کے تعلق ناجائز تھے کسی بکریاں چرانے والے ایک انسان کے ساتھ، حاملہ ہو گئی، اور جب حاملہ ہو گئی علاقے کے لوگوں نے پکڑا اور اس کے ماں باپ نے پوچھا کہ معاملہ کیسا ہے، تو وہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس نے اس بکریوں والوں کا نام نہیں بتایا، اس نے اس جریج جو خانقاہ کے اندر اپنے جھوپڑے کے اندر عبادت گزار بزرگ تھا اس کا نام اس نے بول دیا۔ جب بول دیا تو اب ہوتا بھی ایسے ہے، جتنے بھی علاقے کے لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے اس کا عبادت خانہ بھی توڑ دیا اور اس کو نکالا، اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی اور برا بھلا کہہ کر اس کو نکال دیا اپنے علاقے کے اندر سے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ جب علاقہ اپنے اس غصے کی لپیٹ کے اندر آتا ہے تو وہ حقیقت کو نہیں دیکھتا بلکہ جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے اسی کے اوپر وہ چڑھ گزرتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا ولی گھر سے بے گھر ہو کر جب گیا، اس نے جنگل کے اندر اپنا مسلح بچھایا اور رونے لگ گیا اللہ پاک کے بارگاہ کے اندر کہ میں تو تیرا اللہ پاک کا بندہ تھا اور پیارا بندہ تھا، تو نے میرے ساتھ اللہ پاک کا ایسا معاملات، تیری حکمت ہے، لیکن اپنی حکمت کے تحت مالک کائنات مجھے اس زمانے کے اندر سرخرو فرما۔ جب اس نے دعائیں کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برات کا اعلان بھی کیا۔ وہی بچہ جب پیدا ہوا تو وہ بولنے لگ گیا، علاقے کے لوگوں نے اس سے پوچھا، وہی بچہ چیخ چیخ کے کہتا اور آواز دے دے کر کہتا، اپنے باپ کا نام بتاتا۔ لوگوں نے جب آ کے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے تو وہ بچہ بول پڑا، اس نے کہا کہ اس کا جو باپ ہے وہ فلاں بکریاں چرانے والا ہے۔ تو یوں وہ جو جریج نامی بزرگ تھا وہ سرخرو ہو گیا۔ بہرحال اس پورے واقعے سے یہ جو سبق ملتا ہے ہمیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی
जब चाहता है जैसे चाहता है अपनी कुदरत का मुजाहरा करा देता है। और दूसरी बात यह है कि इंसान को अपनी इबादत पर मान नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रजा और खुशनुदी पर रखते हुए बंदे को अपनी इबादत करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि बंदे को अपने वालिदैन के साथ नेक और हुस्न सलूक करना चाहिए। इसी वजह से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर बंदा नफली नमाज में खड़ा हो, और हमारी शरीयत के अंदर ये मसला भी है, नफल अदा कर रहा हो, वालिदैन अगर पुकारे तो बंदा अपने नवाफिल इबादत जितनी भी है उसको छोड़कर अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करे। और क्योंकि माँ बाप की जो इताअत है वो फर्ज है और नवाफिल के दर्जे से ऊपर है, इसी वजह से नफल को छोड़ना पड़ेगा। अगरचे बाद में इसकी कज़ा होगी, लेकिन फिल फौर नवाफिल को तोड़कर अपने माँ बाप को ये इजाजत है, माँ बाप को जवाब दे।